مسیح یسو کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر فواد اردو سوہار چرچ آف عمان کی ساری کلیسیا کو اور اپنے تمام سننے والوں کو مسیح یسو میں سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس نے آج کے دن ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا تاکہ ہمارے گفتار سے، ہمارے چال چلن سے اس کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب، اس کی 13 آیت سے لے کر 31 آیت تک۔ یہاں پر لکھا ہے، اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس تھا۔ وہ یروشلم سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے، جس کا نام کلاپوس تھا، جواب میں اس سے کہا کہ کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا۔ لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کی مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج 3را دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویرے ہی قبر پر گئی تھیں، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا، اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزو، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھا گیا لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور 13 آیت سے لے کر 31 آیات تک، اس پیسج کے اندر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے 2 شاگرد جو اماوس کی راہ پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پیسج پہ غور کریں، میں چاہوں گا آئیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھیں اور کچھ پل کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے آپ کو خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار کریں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت، اس موقع کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ ہم آپ کے قدموں میں جھک کر خداوند اپنی ہر سوچ، ہر خیال کو خالی کرتے اور منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کیجیے۔ خداوند یسوع جی، ہمیں فضل بخشے کہ آپ کے کلام کو سن کر ہم اپنی زندگی آپ کے کلام کے عین موافق ڈھال سکیں۔ خداوند تمام سننے والوں میں آپ کا رحم، آپ کا لہو مانگتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوئیے اور بڑی برکت دیجیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ عزیزو، جیسے کہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اس بات کو شیئر کرتے ہیں اور ہم اس کی فتح میں شامل ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے آج یہ خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کا موقع ہے جب ہم اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب شاگردوں نے ان واقعات کو، اس صورتحال کا سامنا کیا، اس سچویشن کو فیس کیا، اس وقت ان کے لیے ان باتوں کو ریسیو کرنا، قبول کرنا بڑا ہی مشکل تھا۔ وہ بڑے اپسیٹ تھے کیونکہ کچھ بھی ان کی توقعات کے عین موافق نہیں ہوا۔ ان کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ ان کا ربی، ان کا استاد باغ گتسمنی میں پکڑا جائے گا۔
انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ ان کا ربی، ان کا استاد، اس کے اوپر مقدمہ چلے گا اور اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ ان کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ ان کا استاد، ان کا ربی صلیبی موت چڑھ جائے گا۔ انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی اس بات کی کہ جو گواہی بہنیں آج صبح قبر سے لے کے آئیں کہ وہ جی اٹھا، یہ بات قبول کرنا بڑا مشکل تھا۔ اور یہی سبب تھا کہ یہ شاگرد خدا یسوع مسیح کے حوالی ہمیں ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں، ہمیں اپسٹ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک مسیحا کو لے کے جو ان کی توقعات تھی، کچھ بھی ان کی توقعات کے عین موافق نہ ہو سکا۔ اماواس کی رات پر جب یہ شاگرد عید کے ختم ہو جانے کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، مرکس نے بھی اس سفر نامے کا ذکر کیا، مگر جتنی ڈیٹیل کے ساتھ لوکا طبیب نے اس سفر نامے کو لکھا۔ لوکا میں یہ بتاتا ہے کہ ان دو شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام، جس کا نام کلوپاس تھا، اور دوسرے کا نام ہم نہیں جانتے، لیکن میں چاہوں گا کہ دوسرے کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھ لیجئے۔ یہ 13 آیت سے لے کر 31 آیت تک کے سارے پیسج کو جب ہم پڑھتے ہیں تو 3 ایسی باتیں ہیں جو میرے سامنے آتی ہیں اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا آپ خود بھی اس پیسج کو غور سے پڑھیے اور دیکھیے خداوند کا روح آپ پر کس طرح سے ان باتوں کو عیاں کرتا ہے، کس طرح سے ان بھیدوں کو ریویل کرتا ہے۔ لیکن 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اسٹرینجر، دوسری بات اسکرپچر، اور تیسری بات سیویئر۔ ہم سب سے پہلے نقطے پر غور کریں گے، اسٹرینجر۔ اماوس کی راہ پر جاتے ہوئے یہ دو شاگرد، یہ اماوس کے مسافر، یہ آپ کو مایوس نظر آئیں گے، یہ ہمیں ڈپریس نظر آتے ہیں، یہ ہوپ لیس نظر آتے ہیں۔ ان کے سارے فیوچر پلانز دھرے کے دھرے رہ گئے، ان کی ساری توقعات دھرم برم ہو گئی، یہ ڈسٹرب تھے، یہ اپسٹ تھے۔ لیکن اچانک ایک اجنبی نے آ کے ان کو جوائن کیا، ایک اجنبی ان کا ہم سفر بنا، اور وہ اماوس کی راہ پر ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کمپنی دی، ان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح چل رہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی فیلوشپ میں تھے، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان نہ پائے۔ یہ ممکن ہے چونکہ یہ ڈسٹرب تھے، چونکہ یہ اپسٹ تھے، چونکہ یہ مایوس تھے، چونکہ یہ ٹوٹے ہوئے تھے، چونکہ ان کے مستقبل کا جو منصوبہ بندی تھی، جو پلانز تھے، وہ سب کے سب دھرے رہ گئے، ان کی توقعات پوری نہ ہوئی، اس سبب سے یہ اس اجنبی کو پہچان نہ پائے۔ اور آج بھی ایماندار ہوتے ہوئے، نجات یافتہ ہوتے ہوئے، جب خداوند کے لوگ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، جب اندر سے جانیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، جب اندر سے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، انسان جب مایوسی کا شکار ہوتا ہے، انسان جب نا امیدی سے گھرا ہوتا ہے، جب مستقبل کے پلانز جو ہیں وہ آپ کو درم برم نظر آتے ہیں، تو انسان بے شک خداوند کی حضوری میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ پہچان نہیں پاتا، وہ سمجھ نہیں پاتا۔ سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہوتی ہے۔ یہ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، خداوند کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ اگرچہ صبح ان کو گواہی بھی ملی، ان تک یہ بات پہنچی کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اس کے باوجود اس بات کو قبول کرنا، اس بات کو اپنے اندر جذب کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ اور بعض اوقات خداوند ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں ایسے عجیب طور سے کام کرتا ہے کہ شاید لفظوں میں اس کا بیان کرنا مشکل ہو جائے۔ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ بہنوں نے جب گواہی دی، اس گواہی کو قبول کرنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ انہوں نے 7 حوالے کوٹ نہیں کیے، 7 ریفرنسز نہیں دیے۔ یہی بات خداوند یسوع مسیح نے اماوس کے ان مسافروں کو بھی کہی، لیکن ان کے بیان کرنے میں اور مسیح یسوع کے بیان کرنے میں فرق یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح جب بیان کر رہے ہیں تو وہ با حوالہ بات کر رہے ہیں، اور وہ بات جو با حوالہ کی جائے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ ان کی دلیل میں کمی صرف یہ تھی کہ ان کی ایکسپلینیشن میں ببلیکل ریفرنسز نہیں تھے، ان کے لیے ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل تھا۔ یا مسیح یسوع کو نہ پہچاننے کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے، مسیح یسوع کو لے کر ان کا کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ آپ 19 آیت سے لے کر 21 آیت تک دوبارہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھا، انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ یہ اپنے ربی کو ایک نبی جانتے ہیں، وہ ایک نبی تھا۔ دوسری بات،
ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ ان کو روم سے مخلصی دے گا. یہ دونوں ہی باتیں غلط تھی. یہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں لیکن اس کے باوجود مسیح یسوع کی صحیح پہچان نہیں رکھتے. نہ تو وہ نبی تھا اور نہ ہی وہ ان کو روم سے مخلصی دینے آیا تھا. ارے وہ تو خدا کا بیٹا تھا جو ان کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا تھا. مطلب مسیح یسوع کو لے کر ان کا کانسیپٹ ہی غلط تھا. اور اگر مسیح یسوع کو لے کر کانسیپٹ درست نہ ہو تو انسان مسیح کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے. یہ ٹوٹے ہوئے مایوس تھے اس لیے یہ مسیح کو پہچان نہ پائے. ارے ان کے کانسیپٹس ٹھیک نہیں تھے, اس سبب سے شاید یہ مسیح کو پہچان نہ پائے. اور آج بھی بتھیرے ایسے مسیحی ہیں. ممکن ہے کہ شاید آپ کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہو. شاید تیرے پلانز, شاید تیری منصوبہ بندی, شاید تیری توقعات پوری نہ ہو, تیرے سارے فیوچر پلانز دھرے کے دھرے رہ گئے. صورتحال کچھ ایسی بن گئی جو تم نے سوچا, جو تم نے منصوبے باندھے ویسا کچھ بھی نہ ہو پایا. Now you are disturbed, you are upset. لیکن میں آج آپ کو تقویت دینا چاہتا ہوں اور آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ان صورتحال میں, اس کنڈیشن میں, ان حالات میں you are not alone. ارے خداوند تمہارے ساتھ ہے اور وہ جو تمہارے ساتھ ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی صحیح پہچان کر سکو اور جانو کہ خداوند کی حضوری, خداوند کی پریزنس تمہارے ساتھ ساتھ ہے. تم ان حالات میں اکیلے نہیں ہو. یہ ممکن ہے کہ جب انسان کی توقعات پوری نہ ہو, جب انسان کے پلانز جو ہے جس طرح سے اس نے سوچا اس طرح سے وقوع میں نہ آئے, انسان ٹوٹ جاتا ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن تو خوف نہ کھا, ارے تو ہراساں نہ ہو. خداوند کے پاس تیرے لیے زبردست منصوبے ہیں. یہ خداوند کو پہچان نہیں پائے کیونکہ مسیح یسوع کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں تھے. آج بھی بتھیرے ایسے ہیں جو خداوند کے شاگرد تو کہلاتے ہیں لیکن یسوع کو لے کے ان کے کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہیں. ارے وہ یسوع کی صحیح پہچان نہیں رکھتے. چونکہ یسوع کی صحیح پہچان نہیں رکھتے اس لیے وہ پورے طور سے خداوند کی پہچان میں آگے بڑھ بھی نہیں پاتے. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو اور تم یسوع کی پہچان میں آگے بڑھو. آمین. پہلی بات سٹرینجر, دوسری بات سکرپچر, صحیفے. آپ دیکھیے انہوں نے کتے بھی خداوند یسوع مسیح کو انوائٹ نہیں کیتا, خداوند یسوع مسیح نے خود ہی ان کو جوائن کر لیا. ارے وہ آپ ان کی محفل کا حصہ بن گیا. واٹ از دا ریزن؟ ان کی گفتگو میں یسوع تھا. یہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ تمام حالات اور واقعات پر غور کر رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے ارد گرد تھی. ان کی گفتگو کا مرکز یسوع تھا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں وہاں پر موجود ہوں. ابھی چونکہ ان کی گفتگو میں یسوع تھا, انہیں یسوع کو انوائٹ کرنا نہیں پڑا. ارے وہ آپ ان کی محفل کا حصہ بن گیا. اور جہاں پر 2 لوگ مل کر مسیح یسوع کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ارے خداوند یسوع مسیح ان کے بیچ موجود ہوتا ہے. آمین. خداوند یسوع مسیح نے ان کو جوائن کیا. اب خداوند نے ان کے اوپر صحیفوں کو کھولنا شروع کر دیا, سکرپچرز کھولنے شروع کر دیے. کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ساری باتوں کو ان کے ساتھ ڈسکس کیا. خداوند یسوع مسیح نے ان کے اوپر انبیاء سے کی معرفت جو مسیح کے حق میں باتیں لکھی وہ ساری ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دی. خداوند یسوع مسیح نے اپنا آپ ان کے اوپر ظاہر نہیں کیا. ابھی اس سے پہلے کہ خداوند ان کی آنکھیں کھولے, خداوند نے ان کا ذہن کھولنا شروع کر دیا. ذہن کا کھلنا بڑا ضروری تھا. ذہن تب کھلا جب ان کے اوپر کلام کھلا. کلام کھلنے سے ان کے ایمان کو مضبوطی ملی. جب کلام کھل جاتا ہے انسان کا ذہن کھل جاتا ہے اور انسان خداوند کی پہچان میں ترقی کرتا ہے, اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. چونکہ ان کا ایمان کمزور تھا اس لیے ان کے ایمان کو مضبوطی دینے کے لیے خداوند نے ان کے اوپر صحیفوں کو کھولنا شروع کر دیا, کلام کو کھولنا شروع کر دیا. ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں 16 میں لکھا ہے ان کی آنکھیں بند کر دی گئی. This is not the punishment. This is the preparation. ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے خداوند یسوع مسیح ان کو پریپیئر کر رہے ہیں. This is the time for preparation.
یہ جس بھی حالات میں سے گزر رہے تھے، ان حالات میں خداوند یسوع مسیح کلام کی روح سے ان کے ایمان کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ آج تیرے اور میرے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ارے تو خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ ان حالات میں میرا اور آپ کا خداوند کلام کی روح سے میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ چونکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، خداوند نے دیکھو اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں کھلتی، ان کا ذہن کھولنا شروع کر دیا۔ خداوند نے کلام کھولنا شروع کر دیا، کلام کھولنا شروع کر دیا، تاکہ کل کو یہ کہیں محتاج نہ رہے۔ ارے کل کو تم گمراہ نہ ہو جو کل کو کوئی تمہیں ایسا لگا ہے، ارے دیکھو یسوع یروشلم میں ہے، ارے دیکھو یسوع یہودیہ میں ہے، ارے دیکھو یسوع امریکہ اور کینیڈا میں ہے، آؤ چلے چل کے یسوع کو دیکھیں۔ کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اگر تم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہو تو کلام کھولو، تمہاری ملاقات یسوع سے ہو جائے گی۔ تمہیں کسی استاد، کسی ربی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یسوع سے ملاقات چاہتے ہو تو آؤ، بیٹھ اور صحیفوں کو کھول، کلام مقدس میں تیری ملاقات مسیح یسوع سے ہو جائے گی۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے اوپر کلام کھولنا شروع کر دیا۔ ہم نہیں جانتے اس نے کون کون سے صحیفے ان کو کوٹ کیے۔ یہ ممکن ہے کہ پیدائش 3 باب کا حوالہ اس نے کھولا ہو، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تیرے اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالے گا، ارے تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ ممکن ہے اس نے استشنا کی کتاب میں سے 18 باب میں سے حوالہ کھولا ہو، جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے میری والد ایک نبی کو برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ ممکن ہے اس نے یسایہ نبی کی معرفت اس نبوت کو ڈسکس کیا ہو، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ ارے ممکن ہے اس نے یسایہ 53 باب کے حوالوں کو ڈسکس کیا ہو، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ مرد غمناک ہے، وہ درد سے آشنا۔ ممکن ہے اس نے یسایہ 53 باب میں سے ان حوالوں کو ڈسکس کیا گیا ہو، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ارے ہمارے سبب سے اس کے اوپر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ممکن ہے کہ اس نے ان حوالوں کو ان کے ساتھ ڈسکس کیا گیا کہ جس طرح سے ایک بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے، ارے ویسے ہی ابن آدم اپنے پکڑنے والوں کے سامنے بے زبان خاموش رہا۔ ممکن ہے اس نے زکریا نبی کی معرفت کیا گیا، یہ کلام ڈسکس کیا ہو کہ خداوند بنی اسرائیل قوم کو نجات کی روح بخشے گا، ارے حمد و ستائش کی روح بخشے گا، تاکہ وہ جس کو انہوں نے چھیدا تھا وہ اس کو دیکھے اور ماتم کرے۔ خداوند ان کے درمیان مناجات کی روح بخشے گا۔ یہ ممکن ہے خداوند نے ان حوالوں کو ان سے ڈسکس کیا گیا، ان کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کیا ہو۔ خداوند نے ان کے اوپر کلام کھولا اور کلام میں سے ان کے اوپر ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ یسوع کس مشن کو لے کر اس روئے زمین پر آیا تھا۔ یہ جو یروشلم کے اندر واقعات رونما ہوئے، this is not accident، ارے یہ تو خداوند کا ایک الہی پلان تھا، اس کا پکڑا جانا، اس کا مصلوب ہونا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، this is God's plan۔ یہ ایک الہی منصوبہ تھا، یہ کسی انسان کی کاوش یا انسانی منصوبہ بندی نہیں، یہ نہ ہی کوئی ایکسیڈنٹ تھا، this is divine plan۔ خداوند نے صحیفوں کی روح سے ان کے اوپر ان باتوں کو کھولنا شروع کر دیا، اور خداوند آج بھی چاہتا ہے کہ خداوند کے لوگ، ایماندار لوگ، نجات یافتہ لوگ، ارے کلام کی روح سے خداوند کی پہچان میں بڑھتے جائیں۔ اس سے پہلے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کو پہچانتے، انہوں نے کلام میں خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کی، کلام کی روح سے خداوند یسوع مسیح کو سمجھنا شروع کر دیا۔ This is the deep Bible study، اور گہری بائبل سٹڈی خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ ارے بائبل سٹڈی تو غیر مسیحی لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسیح یسوع کی پہچان میں نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ ان کی بائبل سٹڈی میں یسوع کی موجودگی نہیں ہوتی۔ یسوع کے بغیر ڈیپ بائبل سٹڈی نہیں ہو سکتی۔ اگر آج تو چاہتا ہے کہ تو بائبل سٹڈی میں آگے بڑھتا جائے، ارے تو خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کر، اس کو اپنی جماعت کا حصہ بننے دے، کیونکہ جب تیری جماعت کا حصہ خداوند یسوع مسیح ہوگا تو اس کی پہچان میں بڑھتا جائے گا۔ آمین۔ ارے خداوند یسوع مسیح تو چاہتا ہے کہ خداوند کے لوگ صرف موٹی موٹی سرخیوں پہ نہ رہیں، علم الالہیہ
الہیات کی گہرائیوں میں اترے، مسیح یسوع کی پہچان میں اترے۔ ارے وہ جو اسٹڈی کا جذبہ رکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو اپنی محفلوں میں ویلکم کرتے ہیں، پاک روح کی جنبش کے بغیر علم الہیات کی گہرائیوں میں اترنا ناممکن ہے۔ This is not possible۔ یسوع مسیح کے بغیر there is no deep Bible study۔ ارے کوئی ایسی گہری علم الہیات کی باتیں ہو نہیں سکتی۔ اور خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آج سے تو اپنا ٹائم ٹیبل بنا لے، اپنا لائف سٹائل چینج کر لے۔ ارے خدا یسوع مسیح کے کلام کو ٹائم دینا شروع کر دے، غور کرنا شروع کر دے۔ خداوند آپ ہی تیری محفل کا حصہ بن جائے گا اور تیرے ذہن کو کھولے گا، تیرے اوپر کلام کو کھولنا شروع کر دے گا۔ ارے تجھے صحیفوں میں مسیح یسوع نظر آنا شروع ہو جائے گا، تیری ملاقات نجات دہندہ سے ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ پہلی بات اسٹرینجر، دوسری بات اسکرپچر، اور تیسری بات سیویئر، نجات دہندہ۔ تو آگے پڑھتے جائیے تو وہاں پہ لکھا ہوا اس پیسیج میں 29 30 31 آیت میں خداوند یسوع مسیح ان سے باتیں کرتا کرتا جب ان کے گھر کے پاس پہنچا تو خداوند تو ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو جب تک انوائٹ نہیں کیا، خداوند ان کے گھر بھی نہیں گیا۔ خداوند یسوع مسیح کبھی بھی فورسفلی نہ تو خاندانوں میں آتا ہے، نہ ہی زندگیوں میں آتا ہے۔ جب تک کہ کوئی اپنی خواہش کا اظہار نہ کرے، جب تک کوئی اس کے لیے اپنے دروازوں کو نہ کھولے، جب تک کوئی اس کو ویلکم نہ کرے، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اس کو بطور مہمان اپنے گھر میں اتارا۔ آج بھی خداوند میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا۔ ارے جب تک ہم اپنی خواہش کا اظہار نہ کریں، جب تک ہم اپنی لائف میں اپنی زندگی میں اس کو ویلکم نہ کریں، جب تک ہم اپنے گھر میں اس کو ویلکم نہ کریں، خداوند فورسفلی کبھی بھی مہمان نہیں بنتا۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، خداوند یسوع مسیح بطور مہمان ان کے گھر میں آ گئے۔ لیکن آپ غور کیجئے اس بات پر، خداوند یسوع مسیح نے ان کے سامنے روٹی لی اور توڑی۔ یہ سرونگ کا کام تو میزبان کا ہوتا ہے، مہمان کا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب جب خداوند یسوع مسیح ان کے گھر میں بطور مہمان ہے، وہ مہمان ہی بنا نہیں رہا۔ ان کے گھر میں جیسے ہی اترا، دسترخوان پہ بیٹھا، وہ آپ میزبان بن گیا، اور وہ آپ میزبان بن کے ان کو سرو کر رہا ہے، ان کی ہیلپ کر رہا ہے، ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ This is how our Jesus works۔ ارے ایسے ہی ہمارا خداوند یسوع مسیح کام کرتا ہے۔ جب ہم اس کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کرتے ہیں، جب ہم اپنے خاندانوں میں اس کو ویلکم کرتے، اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولتے، اپنے گھر کے دروازے کھولتے، وہ ہمارے گھر میں آتا اور بطور مہمان بن کے ایک جگہ پہ بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ وہ آپ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا اور میزبان بن جاتا، اور وہ آپ تیری رہنمائی کرتا، آپ ہمیں سرو کرتا، آپ ہماری مدد کرتا۔ ارے وہ آپ میزبان بن جاتا ہے، وہ آپ سارے گھر کا انتظام لے لیتا، سارا ہولڈ اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ This is our Jesus۔ وہ سارا انتظام، ساری ذمہ داری اپنے پر لے لیتا ہے، وہ آپ میزبان بن کے سب کو سرو کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اچھا، آنکھیں ان کی رستے میں نہیں کھلی، رستے میں ان کے ذہن کھل رہے ہیں، رستے میں ان کے اوپر کلام کھل رہا ہے۔ اس سیکوینس کو سمجھیے۔ پہلے یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، آہستہ 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 ان کے اوپر کلام کھلنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ ان کا ذہن کھلنا شروع ہوا، یہ جوش سے بھرتے گئے، اب ان کی روحانی آنکھیں کھل گئی۔ This is how our Jesus works۔ ارے اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کام کرتا ہے۔ ان کی آنکھیں راستے میں نہیں کھلی، ان کی آنکھیں تب کھلی جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا۔ ان کی آنکھیں کھل گئی جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا قیمتی وقت دینا شروع کیا۔ ارے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ فیلوشپ میں چلتے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جو خداوند یسوع مسیح کے کلام کو پڑھتے، اس پہ غور کرتے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جن کی خداوند ذہنوں کو کھولتا، دل کی آنکھوں کو روشن کرتا، ارے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جو خداوند یسوع مسیح کو وقت دیتے، اس کے ساتھ بیٹھتے، ٹائم سپینڈ کرتے، خداوند اپنے بیٹے بیٹیوں کی آنکھوں کو
کھول دیتا ہے جو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. ارے تیرا شیوا کیسا ہے, تیرا طور طریقہ کیسا, تیری طرز زندگی کیسی ہے. اگر تیرا طور طریقہ ایسا نہیں تو تیرے لیے اور میرے لیے میسیج یہ ہے, ارے آج اپنا لائف سٹائل چینج کر, خداوند کے صحیفوں پر اس کے کلام کو پڑھنا شروع کر دے, اس کے کلام کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو لے, تو خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھتا جائے گا. ارے وہ پہلے تیرے ذہن کو کھولے گا, تجھ پر کلام کو کھولے گا, تو ایمان کی مضبوطی پائے گا, اور آہستہ آہستہ تو مسیح یسوع کی پہچان میں بڑھتا جائے گا. ہاللیلویا. ارے جن کے اوپر کلام کھل جاتے ہیں, جو خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھ جاتے ہیں, ویکھو انہاں دا پھر لائف سٹائل کیا ہو جائے. کلام میں لکھا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح ان کی آنکھ سے اوجھل ہو گیا. آنکھ سے اوجھل ہو جانے کا مطلب یہ تھا ان کے اوپر اب ذمہ داری تھی. ڈونٹ سٹ ہوم. ارے اپنے کمروں میں دبک کے بیٹھے نہ رہو, اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیجئے. خداوند کا جو تجربہ آپ کو ہوا, ارے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے. یہ کہتے ہیں کہ جب کلام ہمارے اوپر کھل رہا تھا, جب ہمارا ذہن کھل رہا تھا, ہمارا دل جوش سے بھرا. ارے ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو خداوند کے کلام, جس کے کلام کی گہرائیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. پنجابی سے کہتے ہیں اندر پامبڑ بلے ہیں, ارے ان کے اندر پامبڑ بل جاتے ہیں. وہ آرام سے بیٹھ نہیں پاتے, وہ ایک بے سکونی کے عالم میں رہتے ہیں کہ جو کلام کی گہرائیاں مجھ پر آشکار ہوئی, خداوند کے روح نے جو باتیں مجھ پر ظاہر کی, جو میرے دل کو روشن کیا, یہ باتیں میرے سینے میں دفن نہ رہ جائیں. ارے میں اس کے ساتھ بھی شیئر کروں گا, میں اس سے بھی ملوں گا, میں اس سے بھی ملوں گا, اور یسوع مسیح کا تجربہ جو مجھے حاصل ہوا میں ان سب سے شیئر کروں گا. ارے ایسے لوگ آرام سے بیٹھ نہیں پاتے, خاموش رہ نہیں سکتے. آج مجھ سے اور آپ سے بھی خداوند یسوع مسیح کی ذات یہی توقع کرتی ہے. ارے وہ چاہتا ہے کہ آپ کلام کی گہرائیوں میں اترو. ارے وہ چاہتا ہے کہ آپ صحیفوں میں مسیح یسوع کو دیکھو. ارے وہ چاہتا ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کا شخصی تجربہ کرو, اس کی پہچان میں بڑھتے جاؤ. اور جب آپ مسیح یسوع کے اس تجربے کو لے لو گے تو ان باتوں کو اپنے سینے میں دفن مت رکھیے, بلکہ دنیا کے ساتھ شیئر کیجئے, تاکہ لوگ آپ کے اس روحانی تجربے سے تقویت پائیں. ہاللیلویا.